بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قیصر محمود مدنی ہوں. آپ یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں. ناظرین محترم, ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں, اہل سنت والجماعت کا فخر ہیں. میری مراد واجب الاحترام جناب قبلہ امام عادل شہزاد صاحب آل دا وے فرام بریڈفرڈ. ان کی خوبصورت گفتگو, آپ کی جو تقاریر ہیں وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. آج ان کی زندگی کے متعلق میں کچھ سوالات ان سے کروں گا, تو آئیے ڈائریکٹ ان کے پاس چلتے ہیں. قبلہ امام صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی مولا دا کرم, الحمدللہ. اپنی سناؤ, خیریت ہے؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر فار دیٹ. امام صاحب, آپ کہاں پیدا ہوئے, کہاں کے بورن اینڈ بریڈ ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیے گا پلیز سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First and foremost, I am extremely grateful to Muhtaram Qaiser Madni Sahib for first and foremost giving me this opportunity to share some thoughts with the viewing audience, and secondly, and that he has requested khas taur that we, after this brief discussion, have a productive discussion in relation to one of the very important aspects of Aqidah, which is regarding Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In relation to your question, alhamdulillah, I was born in Bradford in 1989. I am several months away from being 36 years old. Bihamdillahi ta'ala. Went through the schooling system here in this country, got to the second year of university, was studying at Huddersfield University, but then I decided to pursue my real dream, which was to study the deen, and alhamdulillah I spent 5 years then in Jamia Al-Karam in Retford. And since then I've been serving in different masajid up and down the country. I spent around 18 months in East London, Ilford and Walthamstow. I spent 3.5 years then in Bolton at Makkah Masjid, and a year in Oldham at the Greengate Jami' Masjid. During this time, of course, we established our own idara in Bradford in 2015, Al-Hikam Institute. And for the last 3 years, I've been serving as the Mudarris and Khatib at Millat Islamiyya Masjid in Bradford 7, which is behind the famous Mumtaz restaurant. MashaAllah. So this is a brief overview as to where I was born. زبردست. And what I've been doing. امام صاحب, آپ اور آپ کے بھائی امام عاصم صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے, ہمارے مسلک کا فخر ہیں. تھوڑا سا بتائیے, آپ دونوں امام ایکسیڈنٹلی بن گئے یا کوئی ایم تھا یا کسی نے خواب دیکھا؟ تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اسٹیج پر تو ظاہر ہے ایک مزاج ہوتا ہے, تو یہ کیسے یہ سارا ہو گیا, آپ امامت میں یہ عالم دین کیسے بنے؟ جی بس وہ پہلی گل یہ ہے that we don't consider ourselves to be عالم. من قال انا عالم فهو جاہل. یہ صرف سمجھو میری کوئی عاجزی نہیں, دراصل حقیقت ہے. بہت بڑا ایک دعویٰ نہیں, بس دین کے نوکر اور دین کے خادم, یہ ہمارے لیے کافی ہے. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he who says that I am a scholar, he is ignorant. So یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں, یہ بس اساتذہ کی محبت اور خاص طور ان کی محنت, اور اس تو علاوہ the real dream was that of my mother. She is our first teacher, our first inspiration, our first point of guidance and direction, as it should be the case. Anyway, the first madrasa of a child is the laps of the mother. So she played a huge part in our early tarbiyat and ensuring that we remain steadfast upon our deen, اور اس تو علاوہ allowing us to pursue our dream and fulfill our potential by studying Islam, making sure that we sit in the company of the ulama, and in addition to that, then of course our asatiza, those who we studied with,
And further to that, of course, inspirations come from personalities and shakhsiyat that you meet on this journey, which is known as life. But for me, over the last 6-7 years, the biggest inspiration has been Amirul Mujahideen, Fana fi Khatam al-Nabiyyin, Allama Khadim Hussain Rizvi rahmatullahi ta'ala alayh. Certainly their du'as, their tawajjuh towards this gunagar, and they inspiring me certainly to do what little work we do for the deen. I would say a lot of the credit goes to them as well. MashaAllah. امام صاحب الحکم انسٹیٹیوٹ آپ رن کر رہے ہیں, کچھ اس کے متعلق بتائیں. کیا اس کا سارا مقاصد ہیں اور کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, کون کون سے کورسز آپ آفر کرتے ہیں, سننے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں. Al-Hikam Institute is based in Allerton, Bradford 8. We acquired the building in February 2015. MashaAllah. Myself and brother Asghar, Imam Muhammad Asim Sahab, through the support of our parents. MashaAllah, it was my father and my mother who initially supported us. We managed to acquire that building for around £350,000. MashaAllah. At that time I was 26, Imam Sahab was 25, and quite vividly we of course will never forget that when it was agreed that we would be the sole proprietors of this building, we had just under 4 weeks to raise that money. So when the deal was done, basically my brother went to my father and said that Ustad ji, muhabbatan abba ji ro ki aane se Ustad ji soda ho gaya, to koi taawan karo, koi madad karo. صحیح. Mere walid sahab rahmatullahi ta'ala alayh, he then without hesitation supported us by giving us £70,000. Oh, MashaAllah, from his own pocket. Yeah. واہ جی واہ. And he was a working class man, taxi driver for 20-25 years. یہ سوال میرا آنے والا تھا کہ والد صاحب کے متعلق بتائیں, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی سکسیس میں. بس وہ والدہ put us on this path. واہ واہ واہ. تے والد صاحب kept us on this path. اور سبحان اللہ. بس اتنی گل ہے. زبردست. یعنی والدہ put us on this path, تے والد صاحب kept us on this path. انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا. اور یہ یقین کرو ان کی آخری وصیت سی from amongst their last advices to us that جس راستے پر میں لایا نا, اس راستے پر سمجھو قائم ہی رہنا, اور راستہ چھوڑنا نہیں. سبحان اللہ. امام صاحب اس ادارے کے اندر آپ کیا کچھ کر رہے ہیں, جی ہاں, یہ بریفلی اگر بس I was coming to that. Yes. So alhamdulillah we had 4 weeks then to raise £280,000. MashaAllah. 4 weeks. واہ واہ واہ. Qaiser Sahab, you've been in this field now for a number of years. Getting money from people is very difficult. It's the hardest work. Or those people then are very quick to criticize, point fingers. Albatta, there was one meeting where Imam Sahab attended, arranged by some mutual friends in Peterborough. And we had about 10-15 businessmen who came. صحیح. یہ سمجھو انسائڈ ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن صرف آپ کی انٹرویو کے لیے. پہلے اور تو آ رہی ہے, ٹھیک ہو گیا. صحیح. Out of them businessmen that came, اچھا, 14 of them agreed, but one of them raised objection and said that if we are going to pledge and give qarz hasana to these brothers, what is the guarantee that they will pay us back? Allah. So because of that one person's objection, the rest of them also then pulled out their funding as well. So it was very touch and go. It is. But alhamdulillah, it was through the du'as of the Sadat Karam bil khusus Qibla Pi Sayyid Munawwar Hussain Shah Bukhari Maddazillahu al-Ali from Blackburn, khas or their du'as, that we were able to eventually raise that money. Oh, mashallah. So from then, the first primary focus was to establish a masjid, because as you know, in Bradford we have around 130 masajid. MashaAllah, MashaAllah. 55 of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. MashaAllah. The rest of them, I want to keep it, as you said, light, huh? جی جی جی. So khair. صحیح ہے, light. اور جس طرح یہ
So in this area of Bradford, Ollerton, there was no masjid before we established a masjid. Okay, mashallah. So this was the first primary objective, focus, to establish a house of worship. And then, of course, the focus turned to education. So we started initially Dars Nizami classes. One of our teachers from Jamia Al-Karam joined us as well. We successfully ran the Dars Nizami classes for 2 years until some circumstances then obviously changed and we weren't able to continue with that. But then we realized that there wasn't much of a demand. Yani aajkal ke naujawan, they weren't willing to, and still probably to a lesser degree, are not willing to commit to a 5-year course, 6-year course. So we then changed our focus to short courses. Back to basics, yani ulum fardiya, yani the essentials of the deen. So they yani alhamdulillah became the main, the main focus of our idara. They were very popular, still are, alhamdulillah. We recently rebranded it to the Back to Basics course. Ye 4 mahine ke liye, yani 16 weeks. So that's also then a part of what we do. Then we have the madrasa as well. Alhamdulillah, at this moment in time, we have around 250 students who are studying there in the evening madrasa. Boys and girls. Boys and girls from the ages of 5 all the way to 15. And then we have a couple of projects in the pipeline. We are going to be starting a 2-year Islamic Studies diploma in September. We already have around 25 brothers and sisters who have registered and signed up for this. MashaAllah. During this time, we also tried to open a nursery. Very good. Little Wisdom's Nursery. It is very important, yes, but unfortunately, given the landscape and the challenges in this country, after initially being given permission by Ofsted, we were then unfortunately informed that Ofsted retracted and said that we are not allowed to open the nursery. So we invested £50,000 of our own money, not the idara's money, our own money in this nursery, within the masjid, within the idara. But Wallahu khairul makirin, Allah Almighty is the best of planners. It was going to happen, then it didn't happen. Of course, like I've alluded to, there's a lot of red tape and challenges and repercussions for what you say and what you do in this country. So being public speakers and given the fact that we've been on the circuit and been around for 15 years, so bayanat from 10 years ago, 15 years ago in favor of Ghazi Mumtaz Qadri Shaheed Rahmatullah Alayh, Afia Siddiqui, our kirdar in relation to Aqidah Khatme Nabuwat and openly speaking out against the Qadianis and declaring them to be kafir as they are, then this obviously had some backlash and repercussions. So we tried it, it didn't happen. Lekin ustu ilawa, before you come to your next question, you'll be happy to hear also in Bradford we have been running a youth center for the last 4 years. Usme kya karte hain? The Faith Cave. So we have a number of activities, sunnah sports that run at the Faith Cave, badminton, archery, indoor football, other activities as well. Children come there, play pool, table tennis, PlayStation 5. A very good relaxed environment. So we've been running that successfully on Ingleby Road for the last 4 years. And only recently we were told by the landlord that we need to relocate. So alhamdulillah, we've now managed to acquire a building literally across the road from Al-Hikam Institute. ज़बरदस्त। इमाम साहब, इससे पहले कि मैं अगले सवाल पर जाऊं, जी बिस्मिल्लाह, शॉर्टली ये बता दें देखने वालों को, अगर वो आपसे रब्ता करें तो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं एजुकेशन वाइज, वैसे जैसे अभी आपने बताया, अगर लोग अल-हिकम का इंतखाब करें, व्हाई दे कम टू अल-हिकम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, जी ये थोड़ा सा बता देंगे। I think the biggest attraction would be language. ठीक है। Having young English speaking imams, तो आप इंग्लिश and obviously engaging with them in a language that is relatable, that they can understand. For the last
several decades in this country. Predominantly the main language in our gatherings on the day of Jumu'ah through our lectures and bayanat has been Urdu. اچھا اردو ہوتے ہیں بالکل مساجد میں ہوتے ہیں ایسے ہی. Yes, recently پچھلے 5 سال یعنی چند سال before COVID and now after COVID that we've seen a shift towards English. زبردست. So youngsters of course within the Ahl Sunnati wal Jama'ah who are thirsty and who are desire to seek knowledge are looking for those ulama who are willing to teach them in a language that they can relate to. Very good. So I think the biggest attraction is language. And then the second biggest attraction for our youngsters, be it those in Bradford, those who now study online with us as well, is that we do not compromise on our aqeedah. Oh, very good. Great. Aqeed ke lihaz, alhamdulillah, we are solid as they say. Tan sunni alhamdulillah. وہ نہ کوئی ہمارے وچ رافضیت ہے نہ ہمارے وچ کوئی تفضیلیت ہے نہ ہمارے وچ کوئی صلح کلیت ہے. الحمدللہ we are upon مسلک اعلیٰ حضرت فکر رضا and اللہ تبارک و تعالیٰ keep us قائم و دائم upon this عقیدہ. امام صاحب بک کے حوالے سے تفصیلاً انشاءاللہ ایک الگ سے انٹرویو کریں گے. 2 جملوں کے اندر 2-3 سینٹینسز کے اندر صرف یہ بتائیے کہ یہ بک کیا ہے اور لوگوں کو کیوں پڑھنی چاہیے پلیز. Alhamdulillah, we've just recently completed a 60-page book on the outright finality of the prophethood of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam and the fitna of the Qadian, the treachery of Mirza Ghulam Qadian. This book took me around 2 months to compile and we are now currently at the time of recording this interview delivering workshops around the country. MashaAllah. Today was the second workshop here in Nottingham at the Meadows Muslim Centre, and we have another 28 workshops UK wide, inshallah, where we're delivering this particular discussion on our bunyadi aqidah in relation to the outright finality of the prophethood of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. So these books alhamdulillah have been printed, 3,000 of them, and they will be distributed fi sabilillah. Oh mashallah, fi sabilillah. Currently working on putting together a nationwide Aqidah Khatm Nabuwat conference, where we will have many respectable ulama of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. And bil khusus this year 2024 marks 50 years since our Akabirin bil khusus Qaid Millat Islamiyya, Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui rahmatullah alayh or Maulana Abdul Sattar Khan Niazi rahmatullah alayh, they passed the bill in the government of Pakistan, yani on the 7th of September 1974, that declared Qadiani to be kafir. So that was the inspiration behind this book. MashaAllah. And inshallah I'm happy to announce and qareeb details will be shared regarding this nationwide Aqidah Khatm Nabuwat conference. Inshallah. So inshallah ye hamara mission hai. Inshallah. Over the last 3 years we've delivered over 80 workshops on Aqidah Ahl Sunnati wal Jama'ah, principles of creed lectures, part 1, part 2, part 3, over 6,500 books. MashaAllah. 6,500 kutub we have distributed fi sabilillah. Allah bless you Imam اور صاحب. یہ نہیں فی سبیل اللہ جڑے باقاعدہ مسجد تو یعنی جمعے تو بعد جڑے مسجد وچ اکٹھے ہونے تو بس انہیں پڑھائی ہو ہاں جی ہاں جی اس طریقے نال those who attended, who have sat through the lectures, who have benefited and taken the books with them as well. امام صاحب زبردست. میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے کر آنا چاہتا ہوں تھوڑا سا لائٹر موڈ میں. یہ بتائیں جو علماء کرام ہیں بالخصوص میں بھی مطلب علماء کا خادم ہوں, جوتیاں اٹھانے والا ہوں, مولوی حضرات جو ہیں وہ بڑے ہیلدی ہوتے ہیں, موٹے تازے. آپ کی صحت کا کیا راز ہے, کیا کھاتے ہیں آپ؟ Yeah, this has only been recently. اچھا. I was diagnosed with diabetes. Type 2 diabetes in February. ٹھیک. My weight was around 94 kg. اچھا. یہ بھی top secret information. So they said, look, the only way you can reverse this is if you lose weight. So I changed my diet, started walking more. Ramadan came at the right time as well. Great. Alhamdulillah ta'ala, now I'm around 80 kgs. Oh, mashallah. My blood results came back a couple of weeks ago and doctors are shocked as well. Acha. یہ کس طرح ہو گیا, وزن ہی کٹ گیا اور رزلٹ بھی بڑے اچھے آئیں. Wow. So inshallah in next 6 months they'll do my bloods, or in 6 months time they'll do my bloods again. Great. And if my levels remain the same then they'll put me in remission. امام صاحب کھانے میں کیا پسند ہے؟ جب آپ محافل میں جاتے ہیں کسی کو بتا دیتے ہیں میں آ رہے ہیں تو اے چیزاں ریڈی کرنا یا جو مل جائے بس؟ نہیں, اصل میں یہ مولا دا کرم ہے. اچھا. اور بائی وے آف ڈوئنگ شکر
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایت ہے that we never tell anyone. اچھا جی. People tell us. اچھا ماشاء امام صاحب ہمارے کار آنا, ہماری طرف دعوت ہے, پیار و محبت الحمدللہ اظہار کرنے. آج الحمدللہ we are here in our dear beloved barrister Abbas صاحب's house. ماشاءاللہ. انہیں طرف دعوت آئی ہے. اجے کتنے لوگ ہوں دن when you come to a particular location, when they get news, then they often say جی میرے کار کھانا کھانا, میرے کار کھانا کھانا. So ان کی محبت ہے. جی جی. And یہ مسئلہ ہے that when you go to somebody else's house on their invitation, پھر نخرات ہے نہیں نا, اور whatever they put in front of you پھر رام نے چوچوتے کھائے گا. الحمدللہ. امام صاحب پورے یو کے میں آپ جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں کوئی چارج کرتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی, دیکھنے والے ان کو ذرا بتا دیں تاکہ اگر کوئی بلانا چاہے. مجھے تو پتہ ہے الحمدللہ آپ کی مزاج کا, کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی پہلی یعنی انسٹالمنٹ کی ضرورت ہی نہیں, یا پروگرام تو آنے تو پہلے, لیکچر کرنے تو پہلے, یعنی میرے طرفوں ایک یعنی پیمنٹ پلان ہے. اچھا. that before I come you have to give the first installment, then when I arrive then my second installment, when I leave then my driver's khidmat as well. یہ میری طرف کوئی ڈیمانڈ نہیں. امام صاحب ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯੂ نو ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ. امام صاحب آخری سوال, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, بیرسٹر صاحب بنے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں لے کر چلتے ہیں, اللہ انہیں کامیابیاں بھی دیتا ہے. آپ اپنے شعبے سے خوش ہیں؟ آپ اس شعبے میں آئے کتنا کو سیٹسفائی ہیں؟ یہ آخری سوال ہے مختصر سا. واللہ باللہ تعالیٰ جتنا میں مطمئن ہوں اس پر, جتنا راضی ہوں, وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نوز. یقین کرو بیسٹ ڈیسیجن ایور was to leave university, go to Jamia Al-Karam. Best decision ever. اور یہ بھی باقاعدہ in our village in Pakistan, we are from Kharak, Badal, near Mirpur. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر. We were the first two individuals to go down this line. یعنی نہ حفاظ سے اس تو پہلے, نہ علماء سے اس تو پہلے, اگین کوئی دعویٰ نہیں. یہ والدین کی محنت, اساتذہ کی کوشش, اور خاص طور اکابرین اہل سنت والجماعت, انہوں نے دعاواں, انہوں نے توجہات, بالخصوص بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ بس سمجھو, if I was to look back at my 15 years, 16 years in the field, if you were to refer to it as khidmat of the deen, if you ask me do you struggle financially, یعنی ہوندہ نا جی جی بالکل میری 3 بچیاں الحمدللہ, اساں بھی باقاعدہ ظاہر گل ہے bills and اخراجات and we have expenses well, but by Allah you are happy. 16 years I've never had to borrow money from anyone. I've never had to ask anyone. البتہ والدین کو بھی نہیں کہا. کوئی لوگ کہنے جی مولوی بنی تو کیا کرنا تساں, وہ تنخواہ تھوڑیاں جی, مسجد والی خدمت نہیں کرنے, وہ گالیاں سنیاں پینیاں, یہ سننا پینا, وہ سننا پینا. لیکن الحمدللہ گالیاں بھی سنیاں پھر بھی خوش ہاں. کیا بات, لفافے بھی نہیں لبے پھر بھی خوش ہاں. لیکن کیوں اساں دل نال, پیار و محبت نال, اخلاص نال کام کر, اور خاص طور ایک دو درد دل ہے نا. I've got 3 daughters myself. ماشاءاللہ. وہی حدیث شریف کا مفہوم ہے, love for your brother what you love for yourself. So if I love that my children are on the right path, then I want this for everybody else's children as well. اور صرف بس یہی لالچ ہے that our youngsters come towards us so that they get the correct understanding of the deen. And that they don't compromise on their aqidah. And that they are steadfast upon their salah, upon their siyam and وغیرہ وغیرہ. تو بس اتنی لالچ ہے. تو اس تو علاوہ کیری, یعنی اس تو وڈی کیری عزت ہے. لوگ ہاتھ بھی چومنے, نذرانے پیش کرنے, دعوتیں بھی کھوالنے, پیار بھی کرنے, محبت بھی کرنے, عزت کرنے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. والدہ ہاؤس وائف, والد ٹیکسی ڈرائیور رحمۃ اللہ علیہ. نہ سب کوئی پیر نے بیٹے ہیں, نہ کوئی یعنی اس طریقے نہ صاحبزادے ہیں, لیکن یہ سب حضور کا کرم ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. امام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقتاً فوقتاً آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین محترم, امام صاحب سے آپ یقیناً پیار کرتے ہیں. یہ باتیں آپ نے شاید کافی ساری امام صاحب نے بھی بتایا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے کی ہیں. آپ اس کو دیکھیں, ان سے کچھ سیکھیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کمنٹ کریں. امام صاحب کے ساتھ آپ جتنا پیار کرتے ہیں اپنی محبت کا اظہار بھی کریں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.